کی حالات دیکھیں کہ ایک طرف سیلاب میں آپ کا ملک ڈسٹرب ہوا ہے، دوسری جانب ایک اقتدار کی رساکشی ہے۔ بات ایک غلط پرسیپشن ہے کہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ پہلے پی ٹی آئی نے پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے یا ایم کیو ایم کو قاتل کہتے تھے، سارے مل کے چلے۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں UC28 ہومورک ماڈل ٹاؤن اسلام آباد میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے، ایسے میں میرے ساتھ موجود ہیں سردار مصطفیٰ خان صاحب، جنہوں نے پیپلز پارٹی کی جانب سے چیئرمین کے لیے اپلائی کیا اور پارٹی نے انہیں ٹکٹ بھی جاری کر دیا۔ سردار مصطفیٰ صاحب کی کیا خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں؟ پارٹی نے ٹکٹ دے دیا، بتائیے گا ذرا ویورز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں، خبرنامہ نیوز والوں کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کارکنوں کی جماعت ہے، ورکروں کی جماعت ہے، اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے میں چونکہ UC کا صدر بھی ہوں، تو یہاں سے انہوں نے مجھے ٹکٹ جاری کیا، اور میں نے اپنی پوری ٹیم کو آگے جو ہمارے کارکن تھے انہی کے ساتھ کمٹمنٹ تھی میری، تو انہی کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی عوام میں جا رہے ہیں۔ یہ جو UC28 ہے ماڈل ٹاؤن ہومورک، ہم عرصہ دراز سے یہاں پہ مقیم ہیں۔ جیسے آپ یہاں پہ آئے ہیں مین روڈ سے، ہمارے بہت سارے یہاں پہ مسائل ہیں۔ اسلام آباد کی یہ UC ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس کو اسلام آباد آؤن نہیں کرتا۔ آپ یہاں پہ جب آئے ہوں گے، آپ نے مسائل دیکھے ہوں گے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام آباد کا حصہ نہیں ہے، چونکہ یہ ماڈل ٹاؤن یہ CDA کا اپنا پراپر ٹاؤن ہے، لیکن CDA یہاں پہ نظر ثانی نہیں کرتا ہم لوگوں پہ، اور یہاں پہ ابلتے ہوئے گٹر اور اس کے علاوہ پانی اس کے مسائل ہیں، اس کے بعد روڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے، ہم نے یہاں پہ بے شمار کام کروائے ہیں۔ اگر آپ ماڈل ٹاؤن میں دیکھیں، اسٹریٹ لائٹس لگی، گلیاں پکی ہوئی، پانی کا کچھ ہوا مسائل کا، اس کے بعد اپنا کمیونٹی سینٹر بنا، ڈسپنسری بنی، یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے، اور عوام تک رسائی ہماری الحمدللہ رہتی ہے، چونکہ عوامی کام کرتے ہیں صبح سے شام، اس لیے ہمیں ایک امید ہے اور اپنا ایک پیغام لے کے عوام کے پاس جائیں گے بلدیاتی انتخابات میں، چونکہ یہ ویسے بھی شخصی انتخابات ہوتے ہیں، اس میں پارٹیوں کا عمل دخل کم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے آواز، اپنا نظریہ، اپنا منشور لے کے عوام کے پاس جائیں گے، باقی عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جو فیصلہ کریں۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، ہم تو یہاں پہ آئے ہیں، باقی پانی وغیرہ کے تو ایشو کا آئی ڈونٹ نو، بٹ جو روڈ کی کنڈیشن میں نے دیکھی ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے یہاں کاک پل سے لے کے یہاں تک آگے جتنی بھی ماڈل ٹاؤن میں روڈ ہے، یہاں پہ اگر زندہ لاش کو آپ رکھ دیں تو وہ بھی دفن ہو سکتی ہے۔ تو آخر اسلام آباد کا یہ حصہ ہے، CDA کیوں نہیں آن کرتا یہاں پہ، کیوں نہیں توجہ دیتا، اور اسلام آباد اس کو آن کیوں نہیں کرتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس میں دیکھیں ہمارے نمائندوں کی نالائکی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، جب ہماری گورنمنٹ آتی ہے، ہم اس میں جو بھاگ دوڑ کر کے کام کروا سکتے ہیں ہم کرواتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ چونکہ جو ریسنٹ چیئرمین تھے یا ریسنٹ گورنمنٹ گزری ہے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی ہے، اس سے آپ یہ روڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ جو کوہٹا روڈ ہے، یہ پہلے پنجاب گورنمنٹ کے انڈر میں تھی، شاہراہ پنجاب کے انڈر تھی، تو اس کے اوپر بہت ہیوی ٹریفک چلتا ہے۔ اس سیالے کے اندر PSO کا ڈیپو ہے، ٹینکرز چلتے ہیں، اس کے بعد یہ روڈ کے سامنے انڈسٹریل ایریا ہے، تو ہیوی ٹریفک اس میں ہر ٹائم رہتی ہے۔ تو جب یہ کنسٹرکشن ہوئی تھی اس کی، تو وہ ناقص ترین ہوئی، جس کی وجہ سے وہ 5-6 ماہ کے اندر ہی وہ ختم ہو گئی۔ تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بڑی بڑی جیسے پیپسی فیکٹری ہو گئی، کوکا کولا ہو گئی، ایمسن، دوائیوں کی 8-10 فیکٹریز ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، مین اہم مقام ہے۔ دوسرا یہ آپ کے کوہٹا شہر کو بھی لنک کرتا ہے، جہاں پہ ہمارا ایٹم بم کی بنیاد ہے، پھر اس کے بعد یہ کشمیر کو لنک کرتی ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں کہ یہاں پہ آگے ہمیں ایسا خیال آتا ہے کہ شاید بلوچستان کے جنگلوں میں بھی ایسی روڈ نہیں ہوگی، تو یہ بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ یہاں سے لوگ نکلتے ہیں، رائٹ ہوں یا لیفٹ جائیں، دونوں اطراف میں روڈ کی بہت بری حالت ہے۔ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ پرزور اپیل ہے، اور یہاں پہ جو گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں، ہم بھی ہیں، PDM کے ظاہر اشتراک پہ رہیں، پہلے PTI رہی ہے، لیکن کوئی بھی توجہ اس کو نہیں دے سکا۔ ابھی اس کا کوئی ٹینڈر ہوا ہے، اور NHA سے معلومات لی تھی، اور وہ تقریباً میں نے سنا ہے کہ صرف کاکپول تک ہوا ہے، ترکھیاں سے لے کے کاکپول تک۔ ابھی ہماری کوشش ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے یہاں سواں جوڑ تک لایا جائے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، آپ چیئرمین کے لیے آپ نے اپلائی کیا، پارٹی نے آپ کو ٹکٹ بھی دے دیا، کیا منشور ہے، کیا عوام کی کس طرح سے خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں نا، اس کا کوئی اتنا بڑا معاملات نہیں، یہ بنیادی مسائل کے لیے ہوتی ہیں۔
آپ اگر MNAs لیول پہ جائیں تو ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. اب وہ جو معاملات ہیں ان کے وہ قانون سازیاں چھوڑ کے وہ بلدیاتی نمائندہ کے کام سنبھال لیتے ہیں, جس میں آپ نے اگر پانی کے کنیکشن لگوانے ہیں, آپ نے اگر گیس کا میٹر لگوانا ہے, آپ نے اگر کوئی اور کام کرنا ہے, کوئی کھمبا لگوانا ہے, تو آپ کو ایک MNA کے پاس سفارش کی ضرورت پڑتی. حالانکہ یہ کام بنیادی نمائندگان کے ہیں, یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. ہماری قانون سازی اسمبلی کے اندر ہوتی نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں مسائل در مسائل پیش ہیں. اور اس کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ جو بلدیاتی نمائندگان جائیں آگے, ان کو فل اختیارات دیے جائیں تاکہ یہ لوگوں کے بنیادی مسائل, آپ کے محلے گلی کے جو مسائل ہیں, ان کو لک آفٹر کریں تاکہ یہ چیزیں عوام تھوڑی سی پرسکون ہو جائیں. تو وہ یہ صرف اس حد تک ہی ہیں, چونکہ ان کا کوئی اور زیادہ بڑا کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں, آپ سے دعویٰ کریں کہ ہم نے جا کے بہت بڑا کچھ ایسا کام کرنا ہے جو ہمارے لیول کے اوپر ہیں. دیکھیے جو ہم جیسے گلیوں کی پختگی کے کام ہیں, گٹر سیوری بہہ رہے ہیں, ان کو سیٹ کرنا, مطلب سیوری تاکہ گلیوں میں نہ بہے. دیکھیے ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, نمازی گزر کے جاتے ہیں, اسی کے اندر سے گزر کے جاتے ہیں, کپڑے ناپاک ہوئے وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں, یا بچے اسکول میں آتے ہیں تو وہ سارے کپڑے ان کے ناپاک ہوتے ہیں. کیا علم حاصل کریں گے, کیا برکت لے کے جائیں گے وہ گھر میں؟ اچھا مصطفیٰ صاحب, جب آپ نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اپنے پارٹی کے تحت, تو آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے, ان کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا, آپ کو ٹکٹ کیوں مل گیا؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنے کارکن کو نوازنے کا معاملہ, ہم نے پیپلز پارٹی کے لیے بے تحاشا کام کیا. ہم یہ نہیں قربانیاں نہیں اس لیے گنوائیں گے کہ ہمارے قائدین نے اپنی جانیں دے دی, ہماری اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے, لیکن ہم اپنے پورٹ فولیو کے اوپر کھڑے رہیں, اسٹینڈ بیک. آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی یہ رائٹ لیفٹ ہوئے ہیں, ہم اپنے منشور پہ کھڑے ہیں. تو پارٹی بھی ہماری کارکنوں کی جماعت ہے, وہ کارکنوں کی عزت کرتی ہے. انہوں نے مجھے اس ٹکٹ سے نوازا, میں ان کا بے حد مشکور ہوں. اپنی قیادت کا, ہمارے یہاں پہ سید صبت الحیدر بخاری صاحب ہیں, وہ انچارج ہیں پیپلز سیکریٹریٹ کے, تو پارٹی نے انہی کے ذمے میں لگایا ٹکٹ کا اپنے کارکنوں میں تقسیم کرنا, تو انہوں نے ہمیں پریورٹی پہ رکھا ہے. میں ان کا بے حد مشکور ہوں. اچھا مصطفیٰ صاحب, جو ٹارگیٹ ہے بڑا ٹف ہے, کمپٹیشن ہے. PTI کی اس وقت دیکھی جائے ورکنگ عروج پر ہے. اب PTI کے سپورٹرز اسلام آباد میں زیادہ ہیں. کیا لگتا ہے PTI کے مقابلے میں آپ کے بھی جو چیئرمین آپ کے مد مقابل ہوں گے وہ بھی اسٹرانگ ہوں گے, پوزیشن اسٹرانگ ہے, تو کیا لگتا ہے فیصلہ کس مراحل تک پہنچے گا, مقابلہ کتنا ٹف ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے یہ کہا ہے کہ اس پہ پارٹی لیول کم استعمال ہوگا. اس پہ زیادہ تر آپ کے اپنے تعلقات ہیں, شخصیتی ووٹ ہوتے ہیں. اور بیسکلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارا جو ماڈل ٹاؤن کے لیے کسی کی کوئی قربانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے علاوہ. ہم لوگوں کے پاس اپنا موٹو لے کے جائیں گے, اپنا منشور لے کے جائیں گے, ان کو بتائیں گے. اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا موسٹ ویلکم, نہیں تو ہم تو عوامی لوگ ہیں, عوام میں ہی رہتے ہیں, ہم نے کہیں نہیں جانا. ہم نے ایک بار لڑیں گے, دوسری بار لڑیں گے, ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں, نہ ہم اسٹیپ ڈاؤن کرنے والوں میں سے. ہم نے اپنا منشور کے تحت عوام کے پاس جانا ہے. یہ عوام پہ ہے وہ کس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی آپ کہیں کہ آپ فلانے کا بوم ہے ایسا. دیکھیے ابھی PTI کے چیئرمین کو ہمارے پیپلز پارٹی کے کارکن نے جو 5 محلے گھر میں رہتا ہے, عبدالحکیم بلوچ صاحب کراچی سے, انہوں نے ہرایا. تو وہ ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے. ہم بھی اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. کیا لگتا ہے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھ کے گہما گہمی ہے, لانگ مارچ دے کے عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے ہیں, لانگ مارچ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے. کیا لگتا ہے اسلام آباد تک پہنچنے میں رسائی حاصل ہوگی, یا پھر آگے PDM اس کو اندر نہیں ہونے دے گی, یا PDM کا کیا آگے آپ کے خیال میں کیا رائے عمل ہوگی ان کی؟ دیکھیے میں ایک بات تو نا, سیاسی کارکن کی حیثیت سے نا احتجاج کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے. لیکن آپ ملک کی حالات دیکھیں کہ ایک طرف سیلاب میں آپ کا ملک ڈسٹرب ہوا ہے, دوسری جانب ایک اقتدار کی رساکشی ہے. یہ کوئی عوام کے لیے نہیں ہو رہا. ابھی تک آپ کو آہستہ آہستہ پردے کھلتے جا رہے ہیں. یہ صرف اقتدار کی رساکشی ہے کہ ہمیں دیا جائے, ہم سے چھینا کیوں گیا, یہی بات ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ آتے ہیں, وہ گورنمنٹ جانے, ان کے کام جانے, ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بیسکلی ان کا رائٹ ہے, اگر وہ احتجاج کرتے ہیں, عوام ان کے ساتھ ہے, وہ کریں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. اچھا مصطفیٰ صاحب, لاسٹ کویسچن آپ سے. اس وقت جو عوام میں ایک بڑے غصے کی لہر ہے, کیونکہ PDM دیکھی جائے تو پہلے زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے اگینسٹ باتیں کرتے تھے, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے اگینسٹ باتیں کرتے, لیکن آج ایک لیڈر عمران خان کو لے کے پوری جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ بات ایک غلط پرسیپشن ہے کہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. دونوں اطراف جماعتیں. پنجاب کی گورنمنٹ کس کی ہے؟
ٹھیک ہے، کاف لیگ ان کے اشتراک میں ہے، پی ٹی آئی کی ہے لیکن کاف لیگ ہے. اب ایک شخص ہے جو اپنی ہی گورنمنٹ میں ایف آئی آر نہیں کروا سکے اور وہ کیچڑ بھی وفاق کے اوپر اچھالتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جہاں تک رہی کہ آپ سب اکٹھے ہوئے، سب اکٹھے نہیں ہوئے. دیکھیے پہلے پی ٹی آئی نے پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے یا ایم کیو ایم کو قاتل کہتے تھے، سارے مل کے چلے، انہوں نے گورنمنٹ انجوائے کی. جب وہ نکالے گئے تو جو نکالی ہوئی جماعتیں تھیں وہ ایک پیج پہ آ گئی تو باقی سب ایک پیج پہ. ٹھیک ہے، یہ سیاست ہے، یہاں پہ مل جل کے کام چلانا ہے. آپ نے ملک پہلے دیکھیے، آپ نے پریورٹی کے اوپر اپنے وطن کو رکھنا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے. جو حالات تھے ہم ڈیفالٹ کرتے جا رہے تھے، آئی کے پی کے ڈیفالٹ کے اوپر تھا. اگر وفاق ہاتھ ہٹا دیتا وہ تو فارغ ہو گیا تھا، لیکن وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بات کر کے ان کو بیل آؤٹ پیکج دے دیا اور وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہی سیاست ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کو آپ مضبوط کریں. بیسکلی زرداری صاحب نے جب این ایف سی ایوارڈ کیے تھے وہ اسی لیے کیے تھے کہ تمام صوبوں کو برابر حقوق ملیں ان کی کیپیسٹی کے مطابق، تاکہ وہ کل ان کے لیے کوئی مسائل نہ بنے. اب پہلے یہ تھا کہ پنجاب سے وزیر اعظم بن رہا تو وہ پنجاب پہ فنڈ لگاتا تھا، سندھ سے بنتا تھا وہ ادھر لگاتا تھا، تو یہ ایک جو باقی صوبوں میں تعصب پھیلتا تھا. تو این ایف سی ایوارڈ کے بعد یہ چیز ختم ہوئی ہے اور تمام صوبوں کے اندر ہم آہنگی ہے. یہی سیاست کا حسن ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب، جاتے جاتے ویورز کے لیے، اپنے حلقے کے لیے جو سی 28 کے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے خالی یو سی 28 نہیں، میں پورے اسلام آباد سے بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. میری گزارش ہے عوام کے ساتھ، آپ پارٹیوں کو بھی چھوڑیں، آپ منشور کو بھی رہنے دیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے ایریے میں نمائندگان ہیں وہ کس کریکٹر کے ہیں. کل آپ نے ایک ایسا نمائندہ منتخب کر لیا جو آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مارے. جو آج سے ایسے لوگ ہیں ان سے آپ کو دور رہنا چاہیے. ایک میری اپنی، آپ اچھے لوگوں کو، ہم نہیں کہتے ہمیں ووٹ دیں، آپ احتساب کریں، موازنہ کریں بٹھا کے، جو بہتر امیدوار ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہوں، برائی ختم ہو. یہ جو ایک قسم کا ایک معاشرے کے اندر برائی ہے، یہ مسائل ہیں، یہ ساری چیز ختم ہو. عوامی نمائندے آگے آئیں تاکہ وہ عوام کے کام کریں. آہستہ آہستہ آج اگر 100% ہیں تو کل 50% رہ جائیں، 40% رہ جائیں، ہمارے مسائل ختم ہوں. ہمیں اچھے نمائندے آگے لانے ہیں تاکہ جو آپ کے معاشرے کو، آج دیکھیں منشیات کا سب سے بڑا ایشو ہے یہاں پہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے. آپ کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر منشیات چائے پانی سے زیادہ بک رہی ہے. اسکول کالجز کے اندر آپ کی سرکاری اسکول کوئی تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس سٹاف نہیں ہے. آپ کے سڑکوں کے حال دیکھ لیں، سیوریج پورے اسلام آباد میں پھیلتا ہے، پانی، صاف پانی پینے کے لیے اسلام آباد کے اندر نہیں ہے. بچے جو ہیں ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. یہ دیکھ لیں ابھی تھوڑا عرصہ قبل بچے اغوا ہونا شروع ہو گئے تھے. پولیس ہے وہ اپنے کام نہیں کرتی، عدالتیں ہیں اس میں انصاف نہیں ملتا. تو یہ اتنے سارے مسائل لے کے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے تو یہیں رہنا ہے. تو یہیں رہنا ہے تو اس معاشرے کو ہمیں صاف کرنا پڑے گا مل کے. میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایسے نمائندے آگے لائیں. نیچے سے شروع کرتے ہیں، اوپر بعد میں جاتے ہیں. نیچے سے شروع کرتے ہیں، ایسے بلدیاتی نمائندگی وہ سلیکٹ کر کے اوپر لائیں جو ان کے لیے تحفظ فراہم کریں، ان کے لیے مسائل نہ بنائیں. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے اپنی عوام کے ساتھ کہ آپ اچھے لوگ چنیں. شکریہ مصطفیٰ صاحب آپ کے ٹائم کا. تو ناظرین، بلدیاتی الیکشن اس وقت اسلام آباد میں اور عنقریب پنجاب میں بھی اعلان کر دیا جائے گا. دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کی گیم کون لے کے جاتا ہے. آخرکار ہر ایک پینل تیار ہے، لڑائی لڑ رہا ہے، اپنی جنگ تیار ہے. اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اس جنگ میں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت. پھر سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے پروگرام میں. تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کو رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.